السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بہنوں بھائیوں، پلیز آپ سے التماس ہے کہ ایک داڑھی والا بندہ دیکھ کر ویڈیو کو بند نہ کیجیے گا یا سوئچ نہ کیجیے گا۔ یہ جو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا واقعہ ہے، یہ اور تمام تعلیمی اداروں سے متعلق میں ایک بہت اہم آپ سے اس وقت سمجھے سیشن کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر اگر آپ کبھی چاہیں گے تو میں آپ کے ساتھ ایک لائیو سیشن بھی کر سکتا ہوں if the audience likes it۔ تو دیکھیں، داڑھی والا بندہ دیکھ کر یا میرا ایک چینل آپ سو کالڈ اسلامی سمجھ کر یہ نہ سمجھے گا کہ یہ کہاں سے آ گیا مولوی بات کرنے۔ الحمدللہ، ویسے لفظ مولوی کوئی میرے لیے تانے کی یا کوئی کم اس کی بات نہیں ہے، شرف کی۔ الحمدللہ میں نے مدارس سے اسلامیہ میں بھی پڑھا ہے، اور تینوں مکاتب فکر جو آپ کے پاکستان کے ہیں وہاں پہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور جو بڑے مکتبہ فکر اور بھی ہیں، یہ تین کم از کم۔ اور یہ جو آپ کی سو کالڈ دنیاوی تعلیم ہے، ان اداروں میں بھی پڑھا ہے، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی۔ مغرب یعنی ویسٹ میں اس وقت دیکھیں ایک یونیورسٹی کیمپس کے بالکل جسے کہتے ہیں نا گود میں بیٹھا ہوں۔ یہ ان چند بلڈنگز میں سے ہے، یہ مسجد کی لائبریری، جو کہ ابھی یونیورسٹی نہیں خرید سکتی۔ یہاں کا ایک قانون ہے کہ یونیورسٹی کی ناٹ بائی ریلیجس پراپرٹیز۔ ایون یونیورسٹی کے اندر چرچ اس وقت بنے ہوئے ہیں پہلے سے جو تھے، یونیورسٹی نے اس کے ارد گرد اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا، یونیورسٹی could not take them۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں ایک الحمدللہ اللہ کے فضل سے میرا تعلق دونوں دنیاؤں سے ہے۔ سو کالڈ اگین نام نہاد سیکولر، یہ بڑا ہی خطرناک لفظ ہے، مگر میں اس سے یوز کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس سے واقف ہیں۔ یعنی سو کالڈ لبرل دنیاوی اور سو کالڈ مذہبی شرعی اسلامی، فار دا سیک آف لیبلس، میرا ان دونوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ 5 سال کی عمر سے میرا اللہ نے قدم مدرسہ میں بھی رکھوایا، مدرسہ، اور اسی عمر سے میرا اللہ نے قدم یہ آپ کی دنیاوی درسگاہوں میں بھی رکھوایا۔ دونوں مدرسے ہی ہیں، دونوں درسگاہیں ہیں، مگر یہ ایک ٹرمینالوجی بن گئی کہ جی مدرسے سے مراد ایک وہ آپ کے ذہن میں جو امیج ہے، نعوذ باللہ، اور اسکول کالج سے مراد جی انلائٹنمنٹ، ترقی۔ میرا دونوں سے تعلق تھا بھی اور ابھی بھی ہے۔ یہاں پر بھی اس وقت بھی میں ایک ریسرچ فیلو ہوں، اور میں الحمدللہ خود سیلف ڈیزائنڈ کورسز پڑھاتا ہوں 2 مقامی یونیورسٹیز کے اندر۔ زیادہ اس میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا فار دا سیک آف مائی جاب پرائیویسی اینڈ آل دیٹ۔ ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ یہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو یو مور ڈیٹیلز، اٹس ناٹ ریلیونٹ۔ بات ہے جی اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کی، اور اسلامی یونیورسٹی بھاولپور سے میرا کیا تعلق ہے؟ جی اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے کچھ وزٹنگ فیکلٹی پروفیسرز اپنی تحقیق کے لیے یہاں آ چکے ہیں ہمارے شہر میں، ہماری یونیورسٹی میں۔ ہماری یونیورسٹی بھی الحمدللہ امریکہ کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں سے ایک ہے، تو یہاں آ چکے ہیں۔ اس وقت بھی وہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، اور وہاں کے کچھ میرے بڑے ہی پیارے دوست، میرے بھائی یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں کسی پروفیشن میں، نو مور ڈیٹیلز۔ تو مجھے بہت ساری چیزوں کا فرسٹ ہینڈ علم ہے۔ یہ میں بات کروں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا۔ اب جو کچھ وہاں پہ ہوا، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں کچھ چیزیں کہوں گا جو ہیں لا، یعنی بالکل نفی کروں گا۔ جو لوگ اس کے بارے میں کانسپریسی تھیوریز پھیلا رہے ہیں کہ یہ جی کسی بڑے کی لڑائی ہوئی اور یہ جی اس کو اوور بلو کیا گیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ معاملہ چھوٹا سا تھا، یہ تھا وہ تھا، پلیز اسٹاپ آل دیٹ۔ یہ معاملہ جتنا آپ جانتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ گمبھیر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسرے نمبر پر جو لوگ ہمارے کچھ بھاولپور کے بڑے ہی معزز، ہمارے جسے کہتے ہیں نا مائی باپ، ہمارے والدین کی طرح معزز پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، میں ان کا ایکچولی دونوں ویلاگز ان کے سن چکا ہوں، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے، اس ٹاپک کے اوپر۔
ان کی بھی ایک دو باتوں سے میں اتفاق بالکل نہیں کرتا. ان کو پہلے ویلاگ پہ بھی عوام نے بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ سر آپ ایسا لگ رہا ہے کہ یونیورسٹی کو بچانا چاہ رہے ہیں, آپ کو ڈر ہے کہ یونیورسٹی بالکل ڈسمینٹل نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. وہ بھی ہوا. آئی تھنک دیٹ واز اے بٹ ہارش, بہت ہارش کرٹیسزم ہوا. دوسرے نمبر پر آپ کا جو ابھی ویلاگ ہے اس میں بھی آپ نے کہا کہ جی اس سسٹم میں سپروائزر کو, آئی ڈونٹ نو وائی یو سیڈ سپروائزر, ہو سکتا ہے وہاں پہ گریڈنگ جو ہے سپروائزر کرتا ہو, جی ایک بندے کو بہت زیادہ پاور دی گئی اور اس کی وجہ سے ایکسپلائٹیشن کا دروازہ کھلتا ہے. وہ دس از آلسو ناٹ آل دا وے کریکٹ. یہ مکمل طور پر یہ بات درست نہیں ہے. یہ اس بڑے جسے کہتے ہیں نا آئس برگ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. سر دس از اونلی ٹپ آف دا آئس برگ دیٹ یو آر ٹچنگ. اصل معاملات بہت زیادہ گمبھیر ہیں جس میں, اور یہ آپ کی, اچھا آپ کی باقی باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں, تقریباً سبھی باتیں درست ہیں, مگر یہ آپ کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. پلیز سر اس کو آپ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو کے ساتھ نہ جوڑیے. یہ بات ہمارے ہاں, میں نے چونکہ پاکستان کے دونوں طرح کے تعلیمی نظام میں وقت گزارا ہے, اور بلکہ پاکستان میں جو 3 طرح کے تعلیمی نظام ہے, لیٹس فیس اٹ, منیمم 3. ایک ہے مدرسہ سسٹم, ٹھیک ہے جی, جس کو بہت ہی لو اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے, وچ از ناٹ انٹائرلی ٹرو. مسئلے وہاں پر بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بہرحال اتنی اندھیر نگری نہیں ہے جتنی یہاں, جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا یلا مچ گئی. دوسرا سسٹم ہے وہ جس میں پاکستان کی اکثریت مڈل کلاس کی پڑھتی ہے, جس میں سرکاری اسکول ہیں, اردو میڈیم تعلیم ہے وہ. اور تیسرا ہے وہ پرائیویٹ اسکول, اور وہ تمام اسکول جو تھوڑا سا مڈل, پھر اپر مڈل اور ایلیٹ تک جاتے ہیں. ان کی بھی آگے 2 سب کیٹیگوریز بن جاتی ہیں, مگر منیمم 3 طرح کے آپ کے نظام تعلیم ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا تینوں کے ساتھ تعلق رہا ہے. جب میں پاکستان میں تھا, میری سکولنگ جو ہے نا, سکولنگ وہ پاکستان سے ہے. میں نے وہاں پر مدرسہ سسٹم میں بھی وقت گزارا ہے بہت چھوٹی عمر سے, اور میں نے یہ جو اردو میڈیم اسکول ہیں وہاں پر بھی. انفیکٹ میرا اسکول وہی ہے جہاں پاکستان کے سابق وزیر اعظم ملک معراج, آئی تھنک معراج خالد رحمۃ اللہ علیہ, وہ پڑھیں, اور بڑی بڑی شخصیات. وہ سوچیں وہ اسکول کیا پروڈیوس کر رہے تھے, کتنے یعنی اردو میڈیم اسکولوں کی پروڈکٹس. اور تیسرے نمبر پہ وہ اسکول جہاں پہ آپ کلاس میں انگریزی کے علاوہ ایک لفظ بھی بولیں گے تو یو ول گیٹ پینلائزڈ, ٹھیک ہے جی. اور وہ بالکل وہاں پہ پاکستان کے لبرل اور وہ بچے. تو یہ نا میرا ان تینوں کے ساتھ تعلق ہے, میں نے سب جگہ دیکھا ہے. جو یونیورسٹی آف بہاولپور میں ہو رہا ہے, بدقسمتی سے یہ تقریباً سبھی یونیورسٹیز میں کم و بیش ہو رہا ہے, کہیں چھوٹے اسکیل پر, کہیں بڑے اسکیل پر. اچھا, یونیورسٹیز کے اندر جو ہو رہا ہے نا, اس پر ماں باپ کو بھی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. پہلے نمبر پر ایون اسکول لیول سے جو کام شروع ہوتا ہے نا, وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں جہاں جہاں مخلوط نظام ہے نا, پاکستان میں جہاں جہاں مخلوط اسکولز ہیں, مکس ہیں, جو ان کی ایڈمنسٹریشن میں اگر تھوڑا بہت بھی اسلام کا وہ کچھ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. جیسے بعض آج کل ہائیبرڈ اسکول سسٹم نکلے ہیں جس میں اسلامی تعلیمات, قرآن اور یہ چیزیں بھی پڑھائی جا رہی ہیں, اور دوسری تعلیم بھی ماڈرنائزڈ, اگین ایز اے سیڈ کہ 4-5 نظام تعلیم ہے, وہ ایک ہائیبرڈ سسٹم نکلا ہے. وہاں پھر بھی تھوڑا کنٹرولڈ ہے. باقی جو ہے نا, ایک پاکستان کے نظام تعلیم میں عیاشی اور جنسی ہیجان کا پورا ماحول مہیا کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ جہاں پہ مکسنگ ہے, جینڈر فری جینڈر مکسنگ ہے, وہاں پہ بہت برا حال ہے. وہاں پر 7ویں 8ویں کلاس سے ہی کانسرٹس اور پارٹیز اور یہ چیزوں کا ایک کلچر ڈیولپ کیا جاتا ہے, جس میں آپ دیکھیں یو آر ان اے گروئنگ ایج, آپ کے ایکٹیو ہارمونز ہیں, گروتھ ہارمونز بن رہی ہے باڈی کے اندر, اور لوگ پیوبرٹی میں داخل ہو رہے ہیں, بلوغت میں ہیں, قریب بلوغت ہیں, آہستہ آہستہ اس میں گرومنگ ہوتی ہے. اس کا رزلٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں اگر یہ باتیں شروع کروں نا, اس پہ پورا لیکچر بنتا ہے, گھنٹوں کا لیکچر بنتا ہے, یقین مانیں. میرے جو تجربات ہیں, جو میرے ایکسپیرینسز ہیں, اور جو معلومات میرے پاس ہیں, وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آئی ڈونٹ نو ویئر ٹو اسٹارٹ اینڈ ویئر ٹو بگن. بس اللہ سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یہی دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ میرے لیے یہ بات آسان کر دے اور گرہ کھول دے, واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, تاکہ میری بات ان تک پہنچ جائے. بس میں آپ کو کیا بتاؤں.
وہ بچے جو اس وقت آ رہے ہیں ہمارے اسکول سسٹم سے گریجویٹ ہو کے، جہاں پہ یعنی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن جو ہے انگلش یا اس میں جو بھی، وہ آتے ہی ایسی عیاشی میں یہاں پڑھ رہے ہیں کہ یہاں کے کاؤنسلرز اور ہمیں جو سینئرز ہیں یونیورسٹی پالیسی میکرز، ڈیسیجن میکرز، وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے ملک کے لوگ آئے ہیں اور آپ ایک اسپریچول گائیڈ بھی ہیں اس کمیونٹی کے، ایک اسپریچول لیڈر ہیں، اور آپ ایک ایکیڈیمک پرسن بھی ہیں، میں فیکلٹی کا حصہ ہوں، ٹھیک ہے جی، آئی ایم ناٹ اے پروفیسر بٹ آئی ڈونٹ یوز دا ورڈ پروفیسر unless you are given the title of professor. تو میں ایک انسٹرکٹر ہوں، ٹھیک ہے جی، ایک معمولی لیکچرار ہوں. تو وہ مجھ سے، لیکن الحمدللہ بینگ someone from a پاکستانی بیک گراؤنڈ اور امریکن پاکستانی کہہ لیں، میں نیشنل ہوں یہاں کا، وہ مجھ سے کنسلٹ کیا، انہوں نے کہا یہاں جو آپ کے نئی پروڈکٹ آ رہی ہے وہ تو اتنی شراب، اتنے شراب و کباب میں ہیں کہ وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان کو کیسے کنٹرول کریں. They have become wild animals. اور پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے سے یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. They are used to it. یہ حال ہے. 10 لڑکے آتے ہیں اور ان میں سے 1-2 ہوتے ہیں جو عیاشی نہیں کر رہے. بہت برا حال ہے. تو یہ ہمارے نظام تعلیم کی بہت بڑی ناکامی ہے. اس میں جو ناچ گانا اور فحاشی اور عیاشی کی جو تربیت دی جا رہی ہے، جو کانسرٹس اور یہ وہ، اب تو سرکاری اسکولوں میں یہ کام ہونے لگا ہے. تو پھر آپ کو یہ کچھ ملے گا. جی ہاں، ہمارے پھر جب جیسے ہی اسکول میں تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے تھوڑی بہت سختی کنٹرول کیا ہوتا ہے، جیسے ہی کالج یونیورسٹی کا ماحول آتا ہے، جی بچہ جوان ہو گیا، وہ جی وہ دوستوں کے ساتھ پڑھائی کر رہے ہیں. آپ نے ایک لائف ہے ہاسٹل لائف، پھر ایک لائف ہے یونیورسٹی کالجز کے پارکس، کینٹینز اور گارڈنز، وہاں پہ بیٹھ کے جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، میں تھوڑے عرصے کے لیے راوین بھی رہا ہوں. لاہور کی بات بتانے لگا ہوں. میرا اوریجنل یعنی برتھ پلیس لاہور سٹی ہے. میں نے یقین مانے خود وہاں سے میں نے بھاگا کہ یہ تو مجھے تباہ کر دیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرا جب 12th گریڈ مکمل ہوا، امریکہ آنے سے تقریباً 2 سال پہلے میں راوین بنا تھا. BSc ڈبل میتھ فزکس میں نے ایڈمیشن لیا تھا. میرا نام ہے وہاں پہ، میرے پاس ID ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. I had to run away from government college لاہور. اور میں نے پھر ایسا ادارہ چنا جو حالانکہ لبرل تھا مگر اس سے کم گندا تھا. اتنی غلاظت. یہ میں آپ کو یقین مانے اتنی باتیں بتانے کو کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. پتہ نہیں ماں باپ کہاں سو رہے ہیں. مجھے یہ حیرت ہوتی ہے ماں باپ کہاں سو رہے ہیں. تو دیکھیں ایک ماحول ہے یہ جو ایک سوشل لائف، ایک ببل کریٹ ہوتا ہے. ایک ہاسٹل کا ببل ہے، ایک کلاس سے باہر کا ببل ہے، پھر ایک کلاس کے اندر فلرٹنگ کا ببل ہے. آپ نے اس کی ایک تصویر دیکھنی ہو نا، چھوٹا سا ایک سافٹ ہنٹ آف آل آف دیٹ. آپ وہ پرانا ڈرامہ دیکھیے، بہت پرانا تو نہیں ہے، زمانہ قدیم کا نہیں ہے، فواد خان صاحب کا ہے، زندگی گلزار ہے. زندگی گلزار ہے، یہ ضرور دیکھیے گا. اس میں جو کالج لائف دکھائی ہوئی ہے نا، وہ یقین مانے اس کا ایک نا اشارہ دیا گیا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں دکھانے کی کوشش کی کہ امیروں کے بچے ایسے کالج اسکول میں کرتے ہیں. نہیں، اب سب اٹس اے لیول فیلڈ، سب جگہ ہو رہا ہے. تو بہنوں بھائیوں، ان سب جگہوں پہ جو ہو رہا ہے نا، یہ ہمارے نظام تعلیم میں اخلاقیات کی بربادی کا منہ بولتا ثبوت ہے. یقین مانے امریکہ میں بھی مکسنگ ہوتی ہے مگر یہاں کالجز اور یونیورسٹیز میں یہ کام نہیں ہوتے. میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا جہاں پہ ایک سپروائزر یا ایک پروفیسر کے پاس بہت پاور ہے، وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے پاور کو. وہ یہاں بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن کیونکہ یہاں کا ڈیو پروسیس جسٹس سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ ایک ہوتا ہے پھر اس کو وہ مقام عبرت بنا دیتے ہیں. ہمارے سے 1 گھنٹے کی دوری پر ہی ایک بہت بڑا وہ تھا، انسٹرکٹر تھا، اسپورٹس کا انسٹرکٹر، کوئی لیری نصر، لیری کے نام سے، اس کا بہت بڑا اسکینڈل پکڑا گیا. یہاں بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز، اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہا. اٹس لائک کورنگ دا ادر آئی. میں سوشل ایلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جو سوشل ایلیمنٹ ہے وہ بھی قیامت، اس کی بھی اندر بھی قیامت مچی ہوئی ہے. اتنی کے لڑکے، میرے دوست مجھے خود بتاتے ہیں کہ یار ہم کچھ نہ کچھ کر کے لڑکی کو باتوں میں تو لگا ہی لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک جو نا کیجول دوستی تو وہ تو ہو ہی جاتی ہے. اور پھر وہ آتے ہیں، آپ ان کا ماحول دیکھتے ہیں. کچھ یہاں ہمارے ساتھ پڑھے ہیں، وہ ٹی وی میں ایکٹرز ایکٹریسز ہیں، وہ جب یہاں آئے تو وہ پہلے سے ماشاءاللہ اتنی ان کی پالش ہو چکی تھی کہ ان کے لیے یہ سسٹم واز نتھنگ. انہوں نے یہاں کی یونیورسٹیز میں زیادہ کام، سمجھ رہے ہیں نا، گل کھلائے بنسبت امریکنز کے.
ایون امریکنز ان سے جا کے پوچھتے تھے یار تم لوگ تو ہم سے بھی چاہ رہا تھا کہ یس ہمارا وہ حساب ہے کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. تو اس چیز کو ارباب اختیار سمجھیں کہ اس ہر چیز کا ایک روٹ کاز ہوتا ہے. تو آپ کو جب تک آپ اس کا روٹ کاز ایڈریس نہیں کریں گے یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا. یہ تو جو ویڈیوز بنی ہے یہ تو اس لیے بنی ہے کہ اس پر میں سیلوٹ کروں گا 2 جرنلسٹوں کو یا 2 رپورٹرز کو جنہوں نے بہت بڑا کام کیا اور کر رہے ہیں مسلسل, ان کو جزائے خیر دے. سسٹر مہرین سبطین اور بردر اقرار الحسن بھائی, یہ دونوں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ان کی زندگیوں کو بھی تھریٹس ہیں. یہ آپ کو اصل نیوز لے کر آ رہے ہیں اور کوئی پلیز ان کو ملائن نہ کرے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ بہت سارے کیسز ہیں جس میں کچھ جگہوں پہ پروفیسر ایکسپلائٹ کر رہا ہے. جو بھاولپور یونیورسٹی میں ہمارے پروفیسر دوست ہیں یہاں سے وہ 1 سال 2 سال یہاں ریسرچ میں لگا کر گئے ہیں. میری ان سے بنفس نفیس یوں دوستی گفتگو بڑی اچھا ہمارا رابطہ رہا ہے کافی عرصہ. وہ بتاتے ہیں وہاں ان کے ڈپارٹمنٹ کے اندر پروفیسرز ہیں جو اپنی پاور کو ابیوز کر رہے ہیں. اور کچھ کیسز میں تو جن لڑکیوں پہ گریڈز کا پریشر ہے کہ ان کا رشتہ نہیں آئے گا, یہ نہیں ہوگا, ماں باپ کیا کہیں گے, یہ پڑھ نہیں رہی, وہ خود جا کے آفرز کر رہی کہ میں سر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں, مجھے بس یہ گریڈ چاہیے. یہ سیمیسٹر سسٹم کا اور اینول سسٹم کا مسئلہ نہیں ہے سر. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, it's about اخلاقی moral decline of our society sir, with all due respect sir, with all due respect sir. یہ اخلاقی تنزلی کا شکار ہو چکی ہے قوم کے, جہاں ہماری بیٹیاں جو مستقبل کی مائیں ہیں وہ یہ ان کی تربیت کی گئی ہے کہ تم نے بس گریڈ دے کر آنے. ان ماؤں کے والدین بھی اپنے لیے جہنم کما رہے ہیں اور کما چکے ہیں کئی, اور وہ لڑکیاں بھی جو سب کچھ کرنے کو تیار ہیں صرف ایک اچھے گریڈ کے لیے, just because she wants to succeed in the medical school یا in the engineering program یا in this program or that program. اور وہ دیکھیں آپ انسان ہیں. ایک بندے کو جا کے جب ایک بندی اپنا آپ پیش کر رہی ہے وہاں پہ انسان اگر نیک ہوگا تقوی والا ہوگا تو وہ بچے گا, ورنہ وہ ہار جائے گا. اس لیے یہاں پر جب می ٹو موومنٹ کا فتنہ ہوا تو سب سے پہلے رول بنا کہ نو میٹنگ بیہائنڈ کلوز ڈورز ود اندر اسٹوڈنٹ. دروازہ کھلا ہوگا, اوپن جگہ پہ ہوگی جہاں سے کسی کا بھی گزر ہو تو نظر پڑ سکے. No relationship between student and professor, both will be kicked out from the university forever. یہ غیر مسلموں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. ہمارے کون سے مورل پرنسپلز ہیں؟ وہاں میں چھوٹا سا تھا, مجھے یاد ہے یہ پروفیسر صاحب ہیں ماشاءاللہ, وہ ان کا لڑکیوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز ہی ہو رہا ہے, اور ان کی 4 میں سے 3 جو تھیں بیویاں وہ اسٹوڈنٹ تھیں ان کی اپنی. یہاں کر کے دکھائیں ذرا, یہاں نہیں ہوگا ایسا. یہاں ہائی اسکول لیول پہ بھی جوان ہے, 18 پلس بھی اگر ہو گیا نا لڑکا, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ ہوا, ڈن, باہر دونوں. اور اگر وہ 18 سے نیچے ہوا لڑکا بالغ تو پھر تو جیل ٹائم تیاری کر لیں. یہ کیسز ہیں, آپ گوگل کر کے دیکھ لیں. ٹیچر جیلڈ, ریلیشن شپ وتھ اسٹوڈنٹ, لکھیں ذرا آپ گوگل کر کے, نیوز دیکھیں, وہ غلاظت نہ, پلیز کسی اور چیز کو نہ دیکھیے گا. تو یہ معاملہ بہت سیریس ہے, اللہ کا واسطہ ہے. ارباب اختیار سوچیں, اس میں پاور ڈائنامک ہے, بالکل ہے. ایک آدمی کے پاس پاور ہے, وہ اپنی پاور ابیوز کر سکتا ہے. اس میں یہ پروفیسرز آتے ہیں, ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز آتے ہیں, چیئرز آتے ہیں, وہ لوگ آتے ہیں جو جابز دیتے ہیں, اسسٹنٹ شپ دیتے ہیں. پھر اس میں لڑکے لڑکیاں جو پیئرز ہیں, برابر کے جن کے وہ ہیں, یعنی کلاس میٹس ہیں, یونیورسٹی میٹس ہیں, ہاسٹل میٹس ہیں, ان کے تعلقات. پھر ان میں لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی ایک درندہ ہوتا ہے, ایک بھیڑیا ہوتا ہے, یا ایک نائکا ہوتی ہے, اور ایک ادھر ایک دلال ہوتا ہے جو سپلائی کرتے ہیں. جی لڑکے بھی سپلائی ہو رہے ہیں, جی یہ سب ہو رہا ہے. اور بالکل ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے جیسے کہا کہ یہ صرف, کیونکہ وہ خود بہاولپور سے ہیں, میں نے اسے ان کو بڑی توجہ سے سنا, میں ان کو پہلے بھی سنتا ہوں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اپنی حفظ و امان میں رکھے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ تقریباً اگر آپ اس کو ڈگ کریں گے نا تو ہر ادارے میں ہوگا. سر it is more true than what you have said. It is yes, not 100%. جیسے عربی میں ہم بولتے ہیں میاں بالمیاں, لا میاں بالمیاں نہیں, الف بالالف, 1000% درست ہے. یہی ہے مسئلہ.
تو خدا را ارباب اختیار اس پہ اللہ کا واسطہ ہے کچھ کریں. ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, ہم اخلاقی تنزلی مورل ڈکلائن کا شکار ہو چکے ہیں. اس کی ریمیڈی میں آپ کو اگر جینڈر سیگریگیشن بھی کرنی پڑے, مخلوط اسکول کے اندر ہی بے شک ہو. جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی جہاں پہ جینڈر سیگریگیشن ہے وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے, نہیں, اس کی جو ریشو ہے نا اس کا والیوم بہت تھوڑا ہے. جہاں پر بھی یہ مکسنگ ہوگی وہاں پہ اگر پروفیسر, ڈپارٹمنٹ ہیڈز, گارڈز, یہ سب لوگ, ولی اللہ بھی آپ لے آئے نا, آپ لڑکے لڑکیوں کو ان کا جو ایک جنسی ہیجان ہے جو ان کو ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے, جو ان کو سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے, جو فلمز میں دکھایا جا رہا ہے, ماس میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے, اس کا اثر ہوگا. اور ان کو کہا جاتا ہے تم شادی نہیں کر سکتے جب تک تم اتنا کمانے نہ لگ جاؤ, اور اس کو لڑکی کو کہا جاتا ہے تم شادی نہیں کر سکتی جب تک تم ڈگری نہ پوری کر لو یا جب تک ہم رشتہ نہ ڈھونڈیں. تو اتنے ان پر بیچاروں پہ وہ پابندیاں اور بیریئرز ہیں کہ وہ بھی انسان ہے, وہ فرشتے تو نہیں ہیں, اور وہ دونوں پہ پابندیاں ہیں. وہ کلو ممنوع مرعوب, کہ ہر ممنوع چیز جو ہوتی ہے وہ مرعوب ہوتی ہے انسان کو, وہ پڑ جاتے ہیں چکروں میں, وہ پھر تباہیاں ہو جاتی ہیں. ہر ایک نے اپنا اپنا کردار برباد کیا ہوتا ہے. کیا ماں باپ بنیں گے فیوچر میں, ایسے لڑکے لڑکیاں فیوچر میں کیسے پیرنٹس ہوں گے, آپ خود سوچیں. اور یقین مانیں, من شب علی شیء شاب علیہ, جس چیز پر آپ جوان ہوتے ہیں نا, جن عادتوں میں, انہی پہ آپ بوڑھے ہوتے ہیں. میرے بہت سارے دوست, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی, اور زیادہ بولوں گا بھی نہیں اس موضوع پر, وہ پھر کہیں گے یہ اس نے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اسکول اور کالج کے بہت سارے دوست جو امریکہ میں ہیں یا پاکستان میں, جس کی جو عادت اس کو اسکول کالج کے زمانے میں لگی, جو بھی وہ بری عادت تھی, سمجھ جائیں آپ, وہ عادتیں آج بھی ان کے ساتھ ہیں. اکثریت نے وہ عادتیں نہیں چھوڑی. آج وہ اپنے بچوں سے بھی چھپا رہے ہوتے ہیں اپنا دوسرا چہرہ. اللہ کی پناہ ہے, اللہ کی پناہ ہے. تو یہ تربیت گاہیں ہیں. دیکھیں یہ کیریکٹر بلڈنگ ایئرز ہوتے ہیں آپ کی لائف کے. آپ ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے. یہ ہاسپٹلز میں کیا ہو رہا ہے, انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز اور ہاسپٹلز جو پاکستان کے سب سے بڑے ٹاپ کے ادارے ہیں, وہاں کیا ہو رہا ہے, دفتروں میں کیا ہو رہا ہے, جہاں جہاں آپ چلے جائیں گے وہاں پہ مرد و عورت کے معاملات میں اتنی مورل ڈکلائن ہے کہ جس کی انتہا نہیں. کچھ نہ پوچھیں. بس اس کا حل یہ ہے سب سے پہلے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے, وہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں. مورل گائیڈ لائنز ہونی چاہیے. یار کوا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول گیا. کچھ یہی آپ کر لیں کہ جو ویسٹ میں ہو رہا ہے, جن ان یونیورسٹیوں نے 200 سال 100 سال 300 سال کی ان کی ہسٹری ہے, انہوں نے قوانین بنائے ہوئے, اور میں ان میں سے کئی چیزیں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. ان میں سے کوئی چیزیں اڈاپٹ کریں اور اس کو اپلائی کریں. یعنی وہ مورل ایتھیکل پرنسپلز اور وہ باؤنڈریز جو انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہیں وہ اسلام ہی ہے. اس کو نہ دیں اسلام کا نام. اگر اسلام کے نام سے کسی کو اتنی چڑ ہے تو آپ وہ نام نہ دیں, اس کو مورل باؤنڈریز کہہ دیں, اخلاقیات, اخلاقی حدود کہہ دیں کہ بھئی لڑکے لڑکیاں یہاں پہ ڈیٹنگ نہیں کریں گے. فار انسٹنس یہ ڈیٹنگ سینٹر نہیں ہے یونیورسٹی. پروفیسر اور اسٹوڈنٹ جو ہیں, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, بیہائنڈ کلوز ڈورز میٹنگ نہیں کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں. میری 1-2 میٹنگز ایسی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر جسٹ بیفور کمنگ ٹو امریکہ, جس میں I felt like I am vulnerable as a man with the opposite gender. سمجھ رہے ہیں آپ. یہاں تک کہ میرے دوست کہنے لگے تھے کہ بھئی آپ پہ کوئی خاص نظر کرم ہے. اللہ عالم, کیا پتا وہ ایک ماں والی شفقت ہو یا کچھ اور ہو, مجھے تو نہیں پتا نا. دلوں کا حال کون جانتا ہے. تو کیوں اپنے آپ کو ایسی ویک پوزیشن میں لانا کہ جہاں پہ آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں. Why do you put yourself in a vulnerable position? Don't do that. یہ نہ کیجیے. اس میں بڑی تباہی ہوگی, اور بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے. آپ جو 25, 26, 27 کی عمر میں نکلتے ہیں کالج سے, لڑکیاں اور لڑکے, ان کے بہت ساری عادات کالج اور اسکول میں بگڑی ہوتی ہیں, یونیورسٹیز میں بگڑتے ہیں, اور وہ پھر اٹ ہیز این امپیکٹ. اس کا ایک اثر ہے ان کی اگلی زندگی پر بھی. ان کی میرٹل لائف پہ اثر ہوگا, ان کے بچوں پہ اس کا اثر ہوگا. بہت دور اس کے وہ ہیں مضمرات. تو اللہ کا واسطہ ہے پالیسیز بنائیں, ایتھیکل اینڈ مورل باؤنڈریز سیٹ کریں, اور یونیورسٹیز کے اندر یہ جو غل غپاڑے والا ماحول ہے نا, اس کو ختم کریں. یونیورسٹیاں اس کام کے لیے نہیں ہیں. یہاں کا ہائی اسکول بہت برا ہے, وہاں پہ بہت زیادہ عیاشی اور اس قسم کی چیزیں ہو رہی تھیں, وہ بہت اگریسو ان کے ہارمونز ہو جو بھی ہے, بٹ اس کے بعد ان میں تھوڑا ٹھہراؤ آ جاتا ہے. یونیورسٹیز میں یہ کام نہیں کرتے.
یہاں تو ہوٹنگ تک نہیں ہوتی. جب ہم یہاں آئے تو ہم ڈر رہے تھے کہ ہماری ہوٹنگ ہوگی. میں نے اپنی بیچلرز جو ہے یہیں سے کیا, بی ایس ایم ماسٹرز اور ساری ڈگریاں, الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا. بھائی یہاں تو پاکستان انڈیا میں تو وہ پہلے دن ہی لڑکے لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو جاتا ہے, کہیں فلرٹنگ کے نام پہ, کہیں وہ لڑکوں کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. جو لڑکے ہیں ان کی عزتوں پہ زیادہ حملہ ہوتا ہے کہ وہ از جسٹ اے گائے تو وی کین ڈو وٹ ایور وی وانٹ. تو استغفر اللہ, خودکشیاں ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کالجز یونیورسٹیز کو کس لیے بنا رہے ہیں, عیاشی کے اڈے ہیں یا پڑھائی کے لیے وہ؟ تو وہاں یہ آپ باؤنڈریز سیٹ کریں. اور اگر آپ نے ویسٹرن ایجوکیشن کو اڈاپٹ کیا نا تو صحیح طرح اڈاپٹ کریں. اور پھر جو وہاں پڑھا رہے ہیں آپ لٹریچر, وہ بھی دیکھیں آپ کیا پڑھا رہے ہیں. اگر آپ رومیو جولیٹ اور ایسے ناول پڑھا رہے ہیں جس میں جنسیت کی وہ ہے, تو پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن بھی اگر سخت ہو جائے, مکمل کنٹرول کر لے, آپ پھر بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے جو لڑکے لڑکیاں آپس میں کریں گے. You are actually fueling the fire. آپ آگ پہ تیل چھڑک رہے ہیں, وہ کیا, ہاں بالکل جلتی پہ تیل چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں, آپ آگ اور لگا رہے ہیں. تو وہ انسان ہے, فرشتے تو نہیں ہیں, نہیں کنٹرول ہو سکے گا. ان کو نہیں پھر آپ روک سکتے. وہ پروفیسر صاحب ڈرے ہوں گے, ایڈمنسٹریٹرز ڈرے ہوں گے بھائی ہماری نوکری نہ چلے جائے, ان کا کیا جائے گا. یہاں بھی مورل باؤنڈریز لگائیں. اور یہ ہاسٹلز اور یہ سب جگہ جو قیامت آئی ہوئی ہے, یہ میں دیکھ کر آیا ہوں. یہ سب تو جاتا رہتا ہوں پاکستان, مجھے اچھی طرح معلوم ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. اور ابھی بھی میرا ایکیڈیمک دنیا سے تعلق ہے, تو پلیز ان باتوں کو غور کیجیے گا. اٹس اے لانگ ڈسکشن. انفارچونیٹلی میں اتنی لمبی بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا, مگر یہ باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آئی تھاٹ کہ اس کے اوپر نا میں کچھ کہنا چاہوں گا. تو جو میں نے کہا اللہ کرے یہ دلوں میں اتر جائے, اور کسی ارباب اختیار, کوئی ڈیسیجن میکرز, کوئی پالیسی میکرز ان کے پاس جائے اور کوئی اسٹرکٹ میجرز لیے جائیں. اس پر مکمل جسے کہتے ہیں نا سزائیں بھی ہوں, مگر سزائیں از ناٹ دی اونلی سولوشن. وہ ایک اٹس اے پیس آف دا پزل, اٹس اے پیس, جسٹ ون سیگمنٹ. پوری پکچر کو دیکھیں, آپ پریونٹیو اسٹریٹجیز بنائیں کہ یہ کام ہو ہی نہ. اس کے لیے آپ کو باؤنڈریز سیٹ کرنی پڑیں گی. ایون اف اٹس اے کو ایجوکیشن, نہ چینج کریں, وہاں باؤنڈریز سیٹ کریں. لڑکے لڑکیوں کے تعلقات پہ باؤنڈریز سیٹ ہوں. بھئی آپ ایک اسلامک ریپبلک ہیں, آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں. وہاں پاکستان میں جتنی ابورشن ہو رہی ہے اتنی تو شاید امریکہ میں نہیں ہو رہی. ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھ سے پوچھیں میرے جاننے والے کیا کون سی گولی سب سے زیادہ بیچتے ہیں. I know this. I know this. This is my motherland. میری روٹس وہی ہیں, میں اپنی روٹس سے کٹ نہیں سکتا. Don't tell me کہ you don't know what you're talking about. دیکھیں جنسی ہیجان, مکسنگ, بھلے اسی ادارے میں وہ لڑکے لڑکیاں, ان کی مکسنگ, اور پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کے ریلیشن شپس میں باؤنڈریز, اور ایڈمنسٹریٹرز کے ساتھ تعلقات میں باؤنڈریز, سوشل آپ کی گیدرنگز جو ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پاز یا بریک لگائیں. یونیورسٹیز میں کانسرٹس اور یہ چیزیں, عیاشی کے سامان کو کم کریں. انشاءاللہ یہ مسئلے خود بخود سالو ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر یہ جو بلیک میلرز ہوں گے نا, وہ آپ جا کے دیکھیں ان کے ولاگس جو میں نے اقرار الحسن اور مہرین سبتین کا نام لیا, یہ آپ کو بہت ایکوریٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں, اور بڑے احتیاط سے کر رہے ہیں. کیونکہ لڑکے لڑکیوں نے کہا ہماری آئیڈینٹی نہ ریویل کیجیے گا, ہم مارے جائیں گے. یہاں پہ پورا چکلا چل رہا ہے, یونیورسٹیاں چکلے بنے ہوئے, یہ ہو رہا ہے. ماں باپ سے میری درخواست ہے کہ کم از کم فار رائٹ ناؤ اپنے بچے بچی کو کسی بھی مکس ایجوکیشن والی یونیورسٹی میں مت بھیجیں. If I were you, میرے الحمدللہ 2 بیٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی, میں نہیں ان کو بھیجوں گا. بیٹوں کو بھی نہیں میں اس گندے ماحول میں بھیجوں گا. میں ان کو امریکن یونیورسٹی میں بھیج دوں گا, پاکستانی یونیورسٹی میں نہیں بھیجوں گا. ایز آف ناؤ آج کے حساب سے. ہاں جب حالات بہتر ہوں گے, مجھے لگے گا کہ بھئی بہتر ماحول ہے, تو دین دے کین چوز. ادروائز میں ان کا ایز اے فادر اینڈ میری وائف, ہم نے یہ ڈیسیجن لیا ہوا ہے کہ یونیورسٹی ایجوکیشن جو آج ہو رہا ہے ہم نے وہاں نہیں بھیجنا. بھئی ہم الحمدللہ ہمارا پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے, وی نو واٹس گوئنگ آن. تو یہ میں نے آپ کو جو کچھ چیزیں بتائی ہیں اس پہ عمل کیجیے گا انشاءاللہ. جس تک میری یہ بات پہنچ گئی امید ہے فائدہ ہوگا. پوری بات ضرور سنیے گا, لمبی ہو گئی, بڑی معذرت, لیکن یقین مانیں یہ آدھا گھنٹہ جو آپ نے میری باتیں سننی ہے نا جس نے بھی, انشاءاللہ بہت ساری زندگیاں یہ اس سے بچ جائیں گی. بہت ساری زندگیاں اخلاقی اور جسمانی تباہی, اخلاقی جسمانی اور آپ کی جسے کہتے ہیں نا جنسی,
اس تباہی سے بچ جائیں گے. اگر نہ بچے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو لوگ فحاشی کے راستے پہ چلتے ہیں یا اس کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے عذاب دردناک ہے. لہم عذاب علیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. میں ذرا اس میں نظر مار لوں. الحمدللہ صحیح پڑھی میں نے. 19 نمبر آیت ہے. 19 نمبر آیت. فحاشی پھیلانے پر دنیا اور آخرت کا عذاب ہے. اور یہ جو آپ بھگت رہے ہیں اس وقت کے ہماری مائیں بہنیں والدین منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور وہ بھاولپور کی یونیورسٹی وہاں تو رشتہ نہیں کرنا. اچھا UMT نیک ہے, فاسٹ نیک ہے, نس نیک ہے, GC نیک ہے, یونیورسٹی آف لاہور نیک ہے. کہاں بیٹھے ہوئے آپ؟ لمز نیک ہے, وہاں ولی اللہ بیٹھے ہوئے. بھائی سب جگہ چل رہا ہے. اس حمام میں سب کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. بس کچھ نہ پوچھیں, منہ نہ کھلوائیں. چکلے سب جگہ چل رہے ہیں. کہیں ہاسٹل میں چل رہے ہیں, کہیں ایڈمنسٹریٹرز کے بیچ میں چل رہے ہیں. بھائی ایڈمنسٹریٹرز کے تعلقات تو میں نے 90s میں دیکھے ہیں, لیٹ 90s میں. کیا کہاں میں آپ کو بتاؤں, پروفیسرز اپنی اسٹوڈنٹوں سے شادیاں کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ اور کہیں علماء اپنی اسٹوڈنٹوں سے شادیاں کر رہے ہیں. او گاڈ سیو می فرام دس. ہم سب کو اللہ بچائے ونعوذ باللہ من ذالک. تو یاد رکھیں یہ جو میں نے کچھ آپ کے آگے ارشادات رکھیں, اس پہ عمل کر لیں گے تو آپ کی دینی اور دنیاوی دونوں زندگی بہتر ہو جائے گی. ورنہ اللہ نے کہا دنیا اور آخرت کا عذاب تیار ہے, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ جو اللہ نے باؤنڈریز رکھی ہیں نا, کسی وجہ سے رکھی ہیں. یہ اختلاط جو ہے نا, ایک چھوٹی سی کتاب ہے عربی میں, ھذا تحفۃ الاختلاط. فری جینڈر مکسنگ کا یہی گفٹ ملے گا, یہی تحفہ ہے. آپ اسے اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اینڈ اگین ڈونٹ سے دیٹ کہ یہ سب جگہ ہوتا ہے. باقی جگہ جہاں پہ اس طرح کھلم کھلا سب کچھ نہیں ہے نا, وہاں پھر بھی تھوڑی پابندی ہے, پھر بھی تھوڑا سا بچت ہو جاتی ہے, چانسز ہیں بچنے کے. اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. یاد رکھیے گا میں نے جو باتیں کہیں یہ بڑے کام کی ہیں انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو اپنے پورے تجربے کی روشنی میں باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کر لیں گے تو فائدہ ہوگا. پہلے نمبر پہ تو اپنے بیٹے بیٹیوں کو ان کالجز یونیورسٹیز میں مت بھیجیں جہاں پہ کانسرٹس ہو رہے ہیں, فری مکسنگ ہو رہی ہے, عیاشی ہو رہی ہے. مت بھیجیں. اخلاقی تربیت گھر سے مضبوط کریں. اور یہ نہ کہ نہیں مجھے پورا یقین ہے اور اس کو آگ میں دھکا دے دیا. دیکھیں کیا ان کو بکس میں پڑھایا جا رہا ہے, کیا کیا وہاں پہ کورسز ہیں, کیا کیا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اسٹارٹنگ فرام 9th and 10th grade, 8th, 9th and 10th سے آنورڈس. واچ کریں, ویجیلنٹ ہوں. سوشل میڈیا کو دیکھیں آپ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ ہوں. اگر آپ کو نہیں کنٹرول کر سکتے تو ساتھ اس میں آ جائیں ان کے اپنی فرینڈز لسٹ میں اور سارا کچھ. تو یہ آپ چیزیں واچ کریں. ان کے سوشل لائف, ان کی اکیڈیمک لائف دونوں پہ رکھیں. اور گریڈز کا پریشر نہ ڈالیں بچوں پہ. جو نہیں اچھے گریڈز آتا ہے کوئی بات نہیں, پھر کیا ہے, اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. یہ بہت بری چیز ہے. اس کی وجہ سے بھی بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں. تو بچے بچیوں پہ یہ پریشر نہ ڈالیں. بچے بچیوں کو جو ہے نا اس قسم کے ان کے اوپر دباؤ نہ ڈالیں کہ ان کی اخلاقیات برباد ہوں. اور ان کو ہر وقت اپنے کانفیڈنس میں رکھیں کہ بیٹا آپ کو کبھی بھی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو, آپ کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے, کوئی ایکسپلائٹ کر رہا ہے, مجھے بتاؤ, میں آپ کے لیے کھڑا ہوں گا, میں آپ کے لیے فائٹ کروں گا, میں آپ کے لیے فائٹ کروں گی, ماں ہو یا باپ ہو دونوں. اینڈ بی آن دا سیم پیج. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح کے اداروں سے فی الحال جہاں جہاں یہ فری جینڈر مکسنگ ہے وہاں پہ کم سے کم رائٹ نہ ہو, آپ رک جائیں اور جہاں جانا ہے وہاں دیکھیں یونیورسٹی میں کیا گائیڈ لائنز ہیں, وہاں پہ پارکس میں کیا ماحول ہے, کینٹینز میں کیسا ماحول ہے. ذرا سروے کریں جا کر, کیا میں نے دیکھنا ہے, وزٹ کریں, دین میک اے ڈیسیژن. اور ان کو بتائیں کہ آپ نے پروفیسر کے ساتھ اکیلے نہیں ملنا کمرے میں, اور ان کے ساتھ دوستیاں اور مذاق اور وہ چیزیں ان میں نہیں پڑھنا. اور لڑکوں کے ساتھ بھی رکھیں. یہ فلرٹنگ وغیرہ یہ دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹس. انسانی ہیومن نیچر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں, اور میں نے یہ 3 لوگوں کا جن کے ویلاگس کا ذکر کیا, ان کے ویلاگس ضرور دیکھیں. ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں, سسٹر مہرین سبطین ہیں, اقرار الحسن بھائی ہیں. ان کے ویڈیوز کے ہم لنک بھی دے دیں گے. انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور کر رہے ہیں. اللہ ان کو اپنی زبان میں رکھے. جو گائیڈ لائنز دے رہے ہیں ان پہ عمل کریں, اور اس میں ساتھ تھوڑا اسلام کی باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں وہ ڈال لیں. فائدے میں رہیں گے. وہ یہاں پر بھی ہیں, اسی سے یہ لوگ چل رہے ہیں, مگر وہ ان کو اسلام کہتے نہیں ہیں, وہ ہے اسلامی. جو اخلاقی حدود ہیں امریکن یونیورسٹیز میں, جی ہاں, ان کو یہ اڈاپٹ کر لیں. کم از کم وہیں سے شروع کر دیں. یہ میں بڑے بڑے جو سو کالڈ لبرلز ہیں جن کو اسلام کے نام سے نعوذ باللہ چڑ ہوتی ہے, ان کو کہہ رہا ہوں ایٹ لیسٹ اڈاپٹ the American universities ethical and moral boundaries.
ان کے پاس ایک می ٹو ہوا تھا، دیکھیں کیسی انہوں نے پابندیاں لگائیں، کیسے انہوں نے باؤنڈریز سیٹ کی ہیں کہ 100 دفعہ کوئی سوچتا ہے کسی تعلق میں تعلقات بنانے کے چکر میں نہیں ہوتا۔ الحمدللہ میں 20-21 سال سے یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں، سنس مائی بیچلرز ڈگری، بیچلرز میں نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ پورے 21-22 سالہ دور میں مجھے ایک سکینڈل پتا چلا تھا، وہ بھی ایک بہت چھوٹے سکیل پر، ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا، اس کے ساتھ کچھ لڑکیوں نے تعلقات بنائے ہوئے تھے پوزیشن لینے کے لیے۔ وہی چیز دیکھیں، آپ ویسا ماحول بنائیں گے، ویسا نظام لائیں گے تو پرابلمز بھی ویسی آئیں گی۔ تو انہوں نے جو اس کا سدباب کیا، پھر آپ بھی وہی کریں۔ تو آپ وہ چیزیں جو ہے نا ان کو پورا دیکھیں کہ انہوں نے کیسے کلی طور پر اس سسٹم کو چلایا ہوا ہے، پھر آپ شاید بچیں۔ اور یہاں پہ بھی پروفیسر اور انسٹرکٹر کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، اس کے پاس بہت اختیارات ہیں۔ میرے سے میں تقریباً 8-10 سال ہونے والے ہیں ٹیچنگ میں، آفیشیلی ٹیچنگ پڑھا یونیورسٹی میں، ناٹ ان اے پرائیویٹ مدرسہ ٹیچنگ، ایکیڈیمک ٹیچنگ، سو کالڈ یونیورسٹی ٹیچنگ میں۔ مجھے کبھی نہیں کسی نے کوشچن کیا کہ فلاں کو تم نے یہ گریڈ کیوں دیا، یہ کیوں دیا، فلاں لڑکی کا اے کیوں آیا اور لڑکے کا بی کیوں آیا۔ nobody has questioned me۔ یہاں پہ بھی بہت زیادہ اتھارٹی دی جاتی ہے پروفیسر کو اور انسٹرکٹر کو، اور یہی چیز ہائی اسکول میں بھی ہے، مڈل اسکول میں بھی ہے۔ بٹ دیر از اے چیک اینڈ بیلنس کہ اگر کوئی شکایت کرے گا تو اس کی سنوائی ہوگی، ایک سیپریٹ باڈی ہے جو آ کے پوچھ سکتی ہے۔ آپ وہ بھی مجھے دکھائیں ان کے پیپرس۔ میرے ساتھ کسی نے انجسٹ گریڈنگ کی تھی، آئی فاٹ مائی کیس الحمدللہ، اور مجھے بی سے میرا ای سے فیل سے اے میں آیا تھا چینج الحمدللہ۔ تو یہ ہے انشاءاللہ چیک اینڈ بیلنس۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔